منظر تھا. خانہ کعبہ حوروں کے گیسوؤں سے مسلح بنے ہوئے, حوروں کے گیسوؤں سے مسلح بنے ہوئے, پھر ان سے کہا کہ یہ موتی بنے ہوئے, مجھے درود میں وہ ملکر بنے ہوئے, پہلے نہیں تھے یہ گیت کسی کے سنے ہوئے. رتبہ ملا ہے آج محفل سدرا جبی کو, رک رک کے آسمان نے دیکھا زمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على اشرف الخلائق اجمعین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتاب المبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. درود پڑھیں محمد علی. حضرات سامعین سادات و سادات, دین اسلام کے موضوع پر آج ہماری 6 نشست ہے, اور ارشاد خداوندی ہے کہ جس نے بھی اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا تو میں اللہ اس کا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا, اور آخرت میں وہ گھاٹے اٹھانے والوں میں سے ہوگا. میں نے عرض کیا تھا آج آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا, تھوڑا نتیجہ نکلنا پڑے گا کہ کیا میرے کہنے کا مقصد کیا ہے. یہ دین دین مصطفیٰ, یہ دین دین مرتضیٰ, یہ دین دین واصل, یہ دین دین اللہ, یہ دین دین حنیف, یہ دین دین قیم, یہ دین دین فطرت, یہ دین دین خالص, یہ دین دین حق. 9 اضافت میں نے 6 تقریر کے دوران میں نے کہہ چکا ہوں. آج آئیے آخری اضافت جو دین کی ہے اس پر گفتگو ہوگی, اور وہی میری تقریر کا دل ہے. ارشاد خداوندی ہے سورۃ آل عمران میں, ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے. آہستہ آہستہ پڑھوں گا, تھکا ہوا بھی ہوں لیکن آپ کو تھکنے نہیں دوں گا, اور نہ میں محسوس کروں گا. یہ دین دین مصطفیٰ, دین دین مرتضیٰ, آخری اضافت ہے دین دین اسلام. آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ یہ دین اسلام کیا ہے. جب اللہ نے ملائکہ کو کہا قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ, میرا حبیب آپ کو یاد ہے جب تیرے پروردگار نے ملائکہ کو کہا تھا کہ میں زمین میں آدم کو خلیفہ بنا رہا ہوں. پتا چلا آدم خلیفہ بن رہے تھے, میرا رسول دیکھ رہے تھے, لیکن اللہ نے جب اعلان کیا تو ملائکوں میں ہلچل مچ گئی اور کہا یا اللہ اس کو تم خلیفہ بنا رہا ہے جس سے خون ریزی ہو. تو اللہ نے ایک جملہ کہا قال انی اعلم ما لا تعلمون. تو اللہ نے کہا ما کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتی. ما توجہ, بہت علمی تقریر ہے, رسالہ آپ لوگ سے پڑھ سکتے ہیں. انی عالم ما لا تعلمون, جو میں ماں کو جانتا ہوں تم نہیں جانتے.
پتا چلا کوئی ماں ایسی پوشیدہ چیز تھی جس کو اللہ نے ملا دیا کہ جو ماں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. ملائک سارے پریشان اور حیران یہ ماں ہے کیا. وقت گزرتا گیا میرا رسول آیا تو اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم مختلفون. رسول اما لفظ ہے ان ماں. میرے رسول آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ماں کیا ہے. آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ماں کیا ہے. ان کو کہہ دو کہ ماں عظیم خبر ہے جس میں اختلاف کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. یہ ماں ایک عظیم خبر ہے, بڑی خبر ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف کریں گے اور کرتے رہیں گے. رسول کو معراج ہوا. اب دنیا کا کچھ دنیا کہتی ہے کہ روحانی طور پر گیا تھا, کچھ دنیا کا یہ جسمانی طور پر گیا تھا. اگر رسول خود کہتا کہ میں گیا ہوں تو آپ کو سچ کا موقع ملتا. رسول بیچاری تو خود نہیں کہا, خدا نے کہا سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے اللہ جو رات اپنے اب کو لے کر گیا, خدا لے کر گیا. ارے اختلاف تو تب کرتے جب رسول کا تھا. کیا تمہارا ایمان خدا پر نہیں ہے؟ ہم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کیوں لے کر گیا؟ وہاں لے کر گیا جہاں نور نور ہے. کاش میں اپنے حبیب کو آیت میں سے ایک آیت دکھاؤں. پہلے اللہ نے فرمایا فلاں کو آدم کے زمانے میں کہ خاموش ہو جاؤ, جو ماں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. پھر رسول کے زمانے پوچھا اما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون. رسول آپ سے پوچھتے ہیں ماں کے بارے میں کہ یہ ماں کیا ہے. پھر معراج ہوا. جبرائیل کو بھی پتا نہیں. جبرائیل امین تھا, وہ پیغام لے کر آتا تھا. جبرائیل تنزیل میں شامل ہے, تعلیم میں نہیں. میں نے بڑا اعتراض کر دیا. جبرائیل تنزیل میں شامل ہے, تعلیم میں نہیں. تم نے تنزیل کو تعلیم سمجھ رکھا ہے. اور جب رسول پہنچا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. میرا رسول جب قاب قوسین کے منزل میں پہنچا فاوحی الی عبدہ ما اوحی. تو میں نے اپنے حبیب پر ماں کی رہی, ماں کی. آدم کے زمانے میں ماں سمجھ میں نہیں آیا, رسول کے زمانے میں ماں سمجھ میں نہیں آیا, معراج میں ماں سمجھ میں نہیں آیا. پتا چلا اس ماں میں کوئی راز ہے, اس ماں میں کوئی راز ہے. فاوحی الی عبدہ ما اوحی. جو مجھے وہی کرنی تھی میں نے وہ کی. ماں کو اللہ نے چھپا رکھا, جب رسول کا آخری اور پہلا حج ہوا تو خمے غدیر میں جبریل آیت لے کر آیا یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک. رسول پہنچا دو ماں کو پہنچا دو جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل ہوا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان اللہ لا يهدي القوم الكافرين. رسول پہنچا دو ماں کو. جبرائیل بھی حیران, یہ ماں ہے کیا؟ یہ جو آدم سے چلی ہے, یہ ماں جو آدم سے چلی ہے, یہ ماں ہے کیا؟
یہ ماں جو آدم سے چلی ہے یہ ماں ہے کیا؟ بھلا تم کو پتا نہیں تھا جبریل آیت لے کر آیا اور تو پہنچا دے ماں کو جو تیرے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا سمجھ کیونکہ قرآن میں لفظ ہوتے ہیں سوائے کا جین کا ساتھ کا ان کا مقصد ہوتا ہے. میں نے کہا آئے پڑھی جا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اصل میں ہے رسالت ہوں تم نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. رسول 23 برس آپ نے اپنی رسالت پہنچائی ہے آج میری پہنچاؤ. رسول 23 برس آپ نے اپنی رسالت پہنچائی ہے آج میری پہنچاؤ میری پہنچاؤ. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اللہ یعصمک من الناس. اللہ تجھے انسانوں کے شر سے بچائے گا. یہ غدیر میں شریر کہاں سے آ گئے؟ یہ غدیر میں شریر کہاں سے آ گئے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ کافر کہاں سے آ گئے؟ سارے کے سارے حاجی، سارے کے سارے صحابی، سارے کے سارے نمازی. سمجھ جائے چاہ رہا ہوں. آدم کے زمانے میں ماں، ہر نبی کے زمانے میں ماں، رسول کے زمانے میں ماں. معراج کا مقصد ماں، معراج کا مقصد ماں. اور یہ آپ نے ابھی پڑھیں گے رسول پہنچا دوں ہے رسول بلغ. پورے قرآن حکیم میں لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا. لفظ بلغ ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے. تبلیغ کر تبلیغ کر. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو آپ نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. اور میں اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے بچاؤں گا. یا اللہ یہ شریر کہاں سے آ گئے؟ وہ تو قرآن سے بتائیں گے. یا اللہ یہ شریر کہاں سے آ گئے؟ اور میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. میں حوالہ دینا چاہتا ہوں. دو مولوی صاحب میں تھے دو حوالے. تاریخ یعقوبی جو متوکل کے زمانے میں کبھی، جو متوکل وہ ہے جو یزید سے بڑھتا ہے، یزید سے بڑھتا ہے. اس کے زمانے میں تاریخ یعقوب کبھی 2 جلدیں تفسیر درِ منصور میں یہ الفاظ ہیں. اب میں ملے جلے جملے دونوں کتابوں سے پڑھوں گا. تو جب رسول غدیر میں پہنچے تو جو صحابی پیچھے تھے ان کو آگے گیا، جو آگے تھے ان کو پیچھے آواز دی. فلانو کا منبر بنایا، فلانو کا منبر بنایا. اور کائنات میں پہلی مرتبہ منبر پر 2 خطیب دیکھے. کائنات میں پہلی مرتبہ منبر پر 2 خطیب دیکھے. ادھر رسول بیٹھا ہوا ہے، ادھر علی بیٹھا ہوا ہے. یا رسول نے آواز دی من کنت مولا. اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا، اتنا بلند. دونوں بغلوں میں ہاتھ دیا اور منہ چہرہ کیا صاحب اور اتنا بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسول چھپ گیا، علی نظر آ گیا. رسول چھپ گیا، علی نظر آ گیا. میں نے عالم کفر میں رسول سے پوچھا یا رسول اتنا بلند کیا کہ آپ غائب ہو گئے. علی دیکھنے میں آیا تو آگے کی میرا کام بھی یہ تھا، میرا مقصد یہ تھا کہ جب میں دنیا سے غائب ہو جاؤں تو دنیا کی نظریں سب علی کے چہرے رہے. کہ میں دنیا پہ غائب ہو جاؤں تو دنیا سب علی کو دیکھے. اب
اللہ کی تعریف کی، اہل بیت کی تعریف کی، اور پھر علی کو لکھا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، من کنت مولا ہو فہذا علی المولا۔ آج پتا چلا کہ یہ ماں کیا تھا جو ملائکوں کو سمجھ میں نہیں آیا۔ من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، یہ ہاذا کیوں کہا؟ یہ ہاذا کیوں کہا؟ ایسے کہتے من کنت مولا فعلی المولا، یہ جملہ صحیح تھا۔ یہ ہاذا کیوں کہا؟ یہ ہاذا کیوں کہا؟ تو کسی نے معصوم سے پوچھا تھا کہ رسول نے ہاذا کیوں کہا؟ کہ جس کا میں مولا تو سوچا یہ علی مولا، کہا پہلے رسول خیبر نے کہا تھا نازے علی، تو صحابہ کرام نے کہا تھا اس علی کو تھوڑے پکارا تھا، اس علی کو، اس علی کو۔ تو اگر آج کا پال جس کا میں مولا اس کا علی مولا، تو کہتے ہیں اس علی کے لیے کہا ہے، تو اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے نہیں کہا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اب بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا کہ کتنا بھی چھپائیں، کتنا بھی چھپائیں، جنرل نالج کے لیے جملہ کروں، پورا خطبہ جو قدیر کا ہے وہ مسلمانوں کے الگ الگ تفاصیل ہیں۔ یہ ہمارے علماء کرام کا کمال ہے تو انہوں نے ٹکڑوں کو جمع کر کے یکجا کیا۔ کوئی ایسا ٹکڑا نہیں جو مسلمانوں کے تفاصیل میں نہ ہو، اور رسول نے فرمایا یہ کثیر باب تاریخ یعقوبی کے اور تفسیر درے منصور کے کہ رسول نے من کنت مولا ہو فہذا علی المولا، جس کا میں مولا اس کا یہ علی مولا۔ اللہم بارک من والا، یا اللہ محبت کے اسی سے جو علی سے محبت کرتا ہے، وہ آج من آتا، اور دشمنی رکھوسی سے جو علی کو دشمن رکھے، کرو یا اللہ لعنت کرتی پر جو علی کے ولایت کا انکار کرے، رنگ والا من کا حق کرو یا اللہ غضب کرتی پر جو علی کے حق کا انکار کرے۔ اللہم انک انزلت علی ان الامامۃ لعلی الولی ان تبیان ذلک ونسبی علما، یا اللہ تو نے مجھے کہا کہ اعلان کر، میں نے اعلان کیا، تو نے مجھے کہا، یا اللہ تو نے مجھے کہا کہ علی کی ولایت کا اعلان کر، میں نے اعلان کیا، یا اللہ تو نے کہا کہ دکھا، میں نے علی کو دکھایا۔ دماغ بیٹھ یہ بات کا میں دین ہے، یا اللہ جس کے ذریعے تو نے اپنے بندوں کے دین کو مکمل کیا، فاتممت علیہم نعمتک، جن پر تو نے نعمتیں تمام کی، ورضیت لہم الاسلام دینا، جن کی وجہ سے تو نے اپنے دین اسلام سے راضی ہوا۔ اللہم قلت فی القرآن، یا اللہ تو نے تو قرآن نے کہا ہے، یا اللہ تو نے تو قرآن نے کہا ہے کہ ہمیں یب کر غیر الاسلام دینن فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یا اللہ تو نے تو قرآن نے کہا ہے کہ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین چاہے گا تو میں اللہ کا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ جس اسلام میں علی نہیں ہے وہ اسلام ہے ہی نہیں، صرف پورے کا پورا اسلام نہیں ہے۔ سب کل تیارہ تو نے تو کہا ہمیں جب تک غیر الاسلام دینن فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یا اللہ تو نے تو کہا ہے قرآن میں، تو نے تو قرآن میں کہا ہے کہ جس نے اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہا میں اللہ کا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ اور یا اللہ گواہ رہنا کہ آج میں نے دین اسلام پہنچا دیا، آج پہنچا دیا، بس یہ کہنا تھا کہ آیتوں کی بات سے نازل ہوئی، آیت نہیں، آیتیں
یہ رسول کا کہنا تھا یا آیت نازل ہوئی؟ مجھے قسم ہے سمندر کی، میں پھر کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں تو میں جو خطبہ پڑھا یہ مسلمانوں کے ہر تفصیل ہے، پورا خطبہ 3 گھنٹے کا ہے، پورا خطبہ 3 گھنٹے کا ہے، لیکن یہ مسلمانوں کے کتاب میں ٹکڑے ٹکڑے آپ کو ملیں گے۔ ہمارے علماء کرام کا بڑا کمال ہے تو انہوں نے چن کر پورا خطبہ ہمیں دیا، پورا خطبہ۔ اب آیتیں نازل ہوئی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے، آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ یہ کافر کہاں سے آئے؟ یہ کافر کہاں سے آئے؟ آج کافر آپ کے دین سے مایوس ہو گئے۔ اللہ کرتا ہوں میرے حبیب، اب ان سے ڈرنے کی کوئی وجہ نہیں، ان سے نہ ڈرنا، ان سے نہ ڈرنا۔ کیوں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تیرے دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا۔ دین تمہارا، نعمت میری۔ علی اللہ کے نعمت کا نام ہے، علی اللہ کے نعمت کا نام ہے، علی اللہ کے نعمت کا نام ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور تم پر اپنی نعمت کو تمام کیا، اور میں تیرے اسلام سے راضی ہوا بعنوان دین، بعنوان دین، بعنوان دین۔ خبرہ تو نہیں ہے مجھے کچھ کہنا۔ اب اللہ نے کیا فرمایا؟ آگے بڑھیں، پوری آج بڑھیں، وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے ہو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ وَمِيثَاقَ الَّذِي وَعَدتُّم بِهِ إِذْ كُنتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اس معاہدے پر قائم رکھنا جو ابھی تم سے رسول نے لیا ہے۔ اِذْ كُنتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، جب تو نے کہا ہم نے سنا بھی، ہم نے اطاعت کی نہیں، مجھے مزہ نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَعَدتُّم بِهِ إِذْ كُنتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو، اور اس وعدے پر بھی قائم رکھنا، قائم رہنا جو ابھی رسول نے تم سے لیا ہے۔ جب تم نے کہا تھا ہم نے سنا بھی اور ہم نے مانا بھی۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ علیم بذات الصدور، میں اللہ تمہارے دلوں سے واقف ہوں کہ تمہارے دل میں علی ہے یا کوئی اور ہے۔ میرا بڑا جملہ کھا گیا۔ واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہاری دلوں سے واقف ہے کہ تمہارے دل میں علی رکھتا ہے یا کوئی اور۔ اللہ کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ 3 لفظ ہیں قرآن میں، نعمت، اعلیٰ، نہیں، 3 لفظ پر نہیں، نعمت، اعلیٰ۔ جب نعمت کی آتی ہے تو مراد علی ہے، جب اعلیٰ کا لفظ آتا ہے تو مراد رسول اور علی ہے، جب نہیں کا لفظ آتا ہے تو مراد 14۔ بڑا جملہ میں کمرہ تو نہیں ہے۔ جب لفظ فرق آئی اعلیٰ ربکما تکذبان، تم اللہ کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے تو اعلیٰ سے مراد رسول اور علی ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اللہ قیامت کے دن تم سے ضرور پوچھے گا اپنی نعمتوں کے بارے میں، نعمت کے بارے میں نہیں، نعمتوں کے بارے میں۔ نعمت نعیم ہے کیا ہوتا؟ نعیم ہے کیا ہوتا؟ اعلیٰ ہے رسول علی، نعمت ہے علی، نعمت ہے علی۔ آج میں
میں نے آج میں یہاں آیا اور تقریر کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ آج میں ایسی تقریر کروں گا کہ آپ سال بھر یاد رکھیں گے. یہ ٹیپ ہو گیا. خدا آپ کو بڑی زندگی دے, آپ کے بچوں کو اللہ بڑی زندگی دے. 50 برس کے بعد جب بچوں نے یہ ٹیپ سنا تو آپ نے کہا بابا یہ آج کب تھا, یہ خطیب کون سا تھا, یہ عنوان کیا تھا, عنوان کون سا تھا, کہاں کی تھی یہ تقریر. تو آپ ان کو ڈانٹیں گے, مجھ سے نہ پوچھو, یہ بجت ہے, مجھ سے نہ پوچھو, یہ بجت ہے. ارے قرآن ہے کہ آج میں نے تیرے دین کو مکمل کیا, تو ہر بچے کو پوچھنے کا حق ہے. باپ سے پوچھے بابا آج کب تھا, حقیق کون سا تھا, عنوان کیا تھا, بتاؤ نا عنوان کیا تھا, میدان کیا تھا, خطیب کون سا تھا. ارے عنوان کیا تھا, میدان تھا نذیر, خطیب تھا رسول, عنوان تھا علی بن ولی اللہ. عنوان تھا خطیب رسول تھا, میدان غدیر تھا, عنوان علی بن ولی اللہ تھا. تو مسلمانوں اپنے بچوں کو بتاؤ نا, اپنے بچوں کو بتاؤ نا تو دین اسلام ہے کیا. پتا چلا کہ محمد ہے. پھر توجہ کرو, میرا جو جملہ تھا وہ آپ کے ذہنوں پر ابھی تک نہیں پہنچا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. پہنچاؤ وہ چیز جو تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل کی گئی. اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو میری رسالت کا پتا چلا محمد ہے اللہ کا رسول اور کی رسالت ہے علی بن ولی اللہ. خدا سے تمہارے دل محمد ہے اللہ کا رسول اور کی رسالت ہے علی بن ولی اللہ. واذکروا نعمت اللہ علیکم ومیثاقہ الذی واثقکم بہ اذ کنتم سمعنا وأطعنا واتقوا اللہ ان اللہ علیم بذات الصدور. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہو. مجھے سامنے افسوس ہے اسی بات کا کہ کہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت علی نہیں ہے, اللہ کی نعمت کھانے کی نہیں چیز ہے. تو ذکر کرو یا اکیلا یا پھر. ارے عورتیں تمہیں جھوٹا ماریں گی, کبھی تو گھر سے کھا کر گیا ہے, عربی کا یا اکیلا یا پھر. اسی لیے آیت اللہ مظاہری نے اپنی کتاب جہاد لفظ میں لکھا کہ یا ساری رات اللہ کرو یا ساری رات علی کرو. آیت اللہ مظاہری گھبرا تو نہیں گئے. چلوں آگے. یہ شریر کون سے تھی, آئیے قرآن سے پوچھتے. جب یہ جناب رسول نے اعلان کیا ربیع میں جب اعلان کیا تو 9 صحابی جا کر کونے میں بیٹھ گئے. 9 صحابی, ان کا نام مسلمانوں کی کتابوں میں ہے, میں نام نہیں لوں گا, میں نشانیاں بتاتا ہوں. جب 9 جا کر بیٹھے تو اتنے میں 2 آن کے وہاں سے گزری. جیسے ہی گوہ کو دیکھا تو ہمیں علی نہیں چاہیے, ہمیں گوہ چاہیے. ہمیں علی نہیں چاہیے, ہمیں گوہ چاہیے. یہ الفاظ جناب ابو ذر نے سنے اور رسول قرآن
کے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ آتے ہیں ہمیں گوہ چاہیے, ہمیں علی نہیں چاہیے. رسول اللہ کو بلایا, بتاؤ تم نے کیا کہا کہ ہمیں علی نہیں چاہیے؟ کہا خدا کی قسم ہم نے کہا ہی نہیں, خدا کی قسم ہم نے کہا ہی نہیں. ادھر خدا کی قسمیں کھائی یا آج نازل ہوئے یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر. میرے حبیب یہ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا, انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے گا, کفر کا کلمہ کہا ہے گا. تو کفروا بعد اسلام, اور کافر بھی اسلام لانے کے بعد ہو گئے کافر بھی اسلام لانے کے بعد ہو گئے. تو ہم بما لم ینالوا, ان کو اپنی پسند کا نہیں ملا. اب جہاں تو نہیں ہے تو میں اس کو ڈسکلوز کروں. یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر فکفروا بعد اسلامہم فہموا بما لم ینالوا. میرے حبیب اللہ کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے نہیں کہا, انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے گا, اور کافر بھی اسلام لانے کے بعد ہو گئے. کافر بھی اسلام لانے کے بعد ہو گئے. توجہ کر رہا ہوں, توجہ. جناب ابراہیم کے زمانے, اس آیت کے مطابق جناب ابراہیم کے زمانے میں جو جناب ابراہیم کی شریعت تھی, جتنے مومن تھے جناب ابراہیم کے زمانے میں مر گئے وہ جنتی, جناب ابراہیم چلے گئے, شریعت جناب موسیٰ کی آئی. اب جناب موسیٰ کی شریعت پر جو عمل کر کے مرے گا وہ جنتی. جناب موسیٰ چلے گئے, جناب عیسیٰ کی باری آئی. اب جو جناب عیسیٰ کی شریعت پر عمل کر کے مر گئے وہ جنتی. اب آیا رسول, اب ساری شریعتیں منسوخ ہیں, ساری شریعتیں منسوخ ہیں. یہ دوستوں اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کر مرنا تھا اور جنت میں ملنی چاہیے تھی تو غدیر سے پہلے مرتے. اگر علی تجھے پسند نہیں تھا تو تم غدیر سے پہلے مرتے. اب غدیر کے بعد ہو تو علی ولی اللہ پڑھنا پڑے گا. جہاں جہاں میری آواز آئی ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین, میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. یہ کافر کی معنی کیا؟ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں. کافر کی ایک ایک لفظ کا ذمہ دار بنے. کافر کی معنی کیا؟ سورت الحدید میں ساتھ ہوا کہ مسئلے غیث جبل کفار نبات ہو. جب بارش پڑتی ہے اور سمجھاتا ہے تو کسان جو ہوتا ہے اس کو بڑی خوشی ہوتی ہے. اللہ نے کسان کو کافر کہا, کسان کو کافر کہا کیونکہ کسان زمین میں بیج کو چھپاتا ہے. پتا چلا کفر کی معنی ہے چھپانا, جو چھپائے جان بوجھ کر آپ کو سب کیسے رکھا مسئلے غیث آج بل کفار نبات ہوں. ہاں بارش جب پڑتی ہے اور زمین سے پھٹا ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے, کسان ہاری خوش ہوتا ہے. کفر کی معنی ہے چھپانا, کفر کی معنی چھپانا. میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا, میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا. کفر کی معنی ہے چھپانا. دوسری صورت آل عمران میں شاد ہوا وَلِلَّهِ عَلَى اللَّهِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا حق ہے انسان پر اس کے گھر کا حج کرے, حج کرے. اگر استطاعت ہے تو, استطاعت ہے تو, جسمانی استطاعت, پیسے کی استطاعت, راستے کی استطاعت ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. جس نے بھی ترک کیا یا انکار کیا تو میں اللہ کائنات کے
تمام جہان سے بے نیاز ہوں. سب فرمانا ترک کرنا، سب فرمانا چھپانا، سب فرمانا انکار کرنا. 3 معنی تو آ گئی، 3 معنی آ گئی. کفر کی معنی کیا ہوئی؟ کفر معنی چھپانا، کفر معنی ترک کرنا، کفر معنی انکار کرنا، کفر معنی انکار کرنا. اب آئیے چاہتا ہوں پھر قرآن کی طرف. الممتحنہ میں آ گئے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم. اور جناب ابراہیم نے اور جناب ابراہیم کے ماننے والوں نے وہ تپسوں کو کہا انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم. تو جناب ابراہیم نے اور اس کے ماننے والوں نے وہ تپسوں کو کہا کہ ہم تمہارے ان بت پرستوں سے بیزار ہیں، تبرا کرتے ہیں. ہم بت پرستوں سے تبرا کرتے ہیں اور تم سے ہم بیزار ہیں جو تم خدا کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو. کفرنا بکم، ہم تم سے الگ ہے، ہم تم سے الگ ہے، ہم تیری مخالفت کرتے ہیں. کتنی معنی ہو گئی؟ 5. کفر کرنا، کفر کی معنی چھپانا، انکار کرنا، ترک کرنا، مخالفت کرنا، الگ ہونا. بڑی خاموشی کھا گئی، سمجھے نہیں. اب پتا چلا اللہ لا یہدی القوم الکافرین. کیا مقصد ہے؟ کفر کی معنی ہے چھپانا. اللہ کی آوازیں جو میرے علی کو چھپائے گا میں اس کو ہدایت نہیں کروں گا. جو علی کی مخالفت کرے گا میں اس کی ہدایت نہیں کروں گا. جو علی کو ترک کرے گا میں اس کی ہدایت نہیں کروں گا. جو علی کو رسول سے الگ کرے گا میں اس کو ہدایت نہیں کروں گا. نہیں آئیے پھر قرآن پر سب رہ نہیں، تم رات کم رہ گئی ہیں. قرآن میں یہ الفاظ ہے سورت بقرہ میں، یہ ذل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ ہمارے ذل بھی الفاظ تھے. اللہ نے فرمایا کہ یہ جو فاسق ہے نا، منافق جو ہے نا، یہ میرے مثال سے کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں، خود ہدایت پر آ جاتے ہیں، اور نہیں ہوتا تو گمراہ میں فاسق. یہ فاسق ہیں کون؟ یہ منافق ہیں کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ وہ منافق ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاتے. بھائی گھبرا کیوں بھائی؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ وہ فاسق ہیں جو اللہ کو پکا وعدہ کر کے اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَن يُوصَلَ بِهِ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور اللہ نے جس چیز کے ملانے کا حکم کیا تھا انہوں نے اس کو جدا کر دیا. میں نے پہلے کیا تھا کہ تکلیف فرمانا ہے. پھر تو سنو یہ ذل بھی کثیرہ و یہدی بھی کثیرہ ہمارے ذل بھی الفاظ کی. اللہ نے فرمایا یہ منافق جو ہے یہ میرے مثالوں سے کچھ ہدایت پر آ جاتے ہیں اور خود گمراہ ہو جاتے ہیں. اور گمراہ وہی ہوتے ہیں جو فاسق ہیں. کیا اللہ یہ ہے کون؟ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. یہ وہ فاسق ہیں جو اللہ سے پکا وعدہ کر کے پھر جاتے ہیں. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. اور جس چیز کے ملانے کا اللہ نے حکم دیا تھا اس کو توڑ دیتے ہیں. وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ. یہ وہی ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. یہ وہی ہیں جو گھاٹے میں، یہ وہی ہیں جو گھاٹے میں. تو کون سی چیز کا اللہ نے ملانے کا حکم کیا تھا؟ اللہ نے کون سی وہ چیز تھی؟ رسول کی حدیث ہے یا علی انت منی بمنزلہ راس من الجسد. علی آپ کا مجھ سے وہی تعلق ہے جو سر کا تعلق جسم سے. علی آپ میرا سر ہے، میں آپ کا جسم ہوں. آنکھیں سر میں، ناک سر میں، کان سر میں، زبان سر میں، ہوا
نماز خمسہ سر میں عقل کل سر میں پتا چلا علی رسالت کا عقل ہے، علی رسالت کا عقل ہے۔ ارے تمہیں رسول کیسے سمجھ میں آئے گا جب تمہارے پاس عقل ہی نہیں ہے؟ نعرہ حیدری یہ شرک نہیں ہے، یا علی علی کرنا شرک نہیں ہے۔ میں آپ کو حوالہ دیا آیت اللہ مذاہب کا، آیت اللہ مذاہب کا کتاب نفس بالجہاد، اس نے اپنی کتاب لکھا کہ ساری رات تسبیح پر چاہے اللہ اللہ کرو چاہے علی علی کرو۔ میں آپ کا میرا کرنا نہیں ہے، لیکن امام شہید الدین کی دعا ہے، کیسے کاملہ میں دعا ہے، کیسے کاملہ میں دعا ہے، بسم اللہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے، بسم اللہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے، بسم اللہ یا اللہ تجھے واسطہ ہے، بسم اللہ کا پتا چلا اللہ اور ہے، بسم اللہ اور ہے، یا اللہ تجھے واسطہ ہے، بسم اللہ کا خیر الاسماء، یہ تیرے ناموں میں سے بہترین نام، یہ تیرے ناموں میں سے تیرا بہترین نام ہے۔ اب کوئی اور کتاب ہوتا تو میں نہیں مانتا، اب میں کیا کروں؟ ہمارے کتب اربع میں اصول کافی ہے، اصول کافی میں موسوم کا فرمان ہے کہ بسم اللہ ہمارے دادا علی کا نام ہے، بسم اللہ ہمارے دادا علی کا نام ہے، علی کا نام ہے، علی کا نام ہے، علی کا بسم اللہ، بسم اللہ یا اللہ مجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا خیر الاسماء، یا اللہ یہ بسم اللہ تیرے ناموں میں سے تیرا بہترین نام ہے۔ اب ہمارے ان کی رسم میں یہی تو ہے کہ کوئی سنی ہوگا شاید آئے گا بسم اللہ، بسم اللہ، اگر کیا ہوگا کہے گا یا علی مدد، تو چاہے بسم اللہ کہو چاہے یا علی مدد کہو، نعرہ حیدری، چاہے بسم اللہ کہو چاہے یا علی مدد کہو۔ اب مجھے سمجھ جاتا تھا ہاتھ بن نعمان فرض، ہاتھ بن نعمان فرض بے عقل نہیں تھا، اس نے جو عذاب کا عذاب مانگا تھا خدا سے وہ بے وقوف نہیں تھا، بے وقوف نہیں تھا۔ ابو جہل صورت انفال میں ابو جہل نے دعا مانگی تھی، یا اللہ اگر محمد تیرا سچا نبی ہے تو آسمان سے عذاب ہے، تو خدا نے یہ کہہ کر ڈال دیا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میرا حبیب جب تک تیری ذات میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا، جب تک تیری ذات موجود ہے۔ ہاتھ میں نماز کو یقین تھا کہ رسول بھی ہے، اگر میں نے عذاب مانگا تو اللہ عذاب نہیں کرے گا، اگر میں نے عذاب مانگا تو اللہ عذاب نہیں کرے گا، لیکن اس نے عذاب مانگا کہ یا اللہ اگر یہ علی تیری طرف سے ہے تو آسمان سے مجھ پر عذاب نہ کرو۔ اللہ نے فرمایا پر عذاب واقع ہوا، سال فائل میں قابل واقع، اس پر عذاب نازل ہوا، آسمان سے پتھر آیا، آسمان سے پتھر آیا، اس کے سر پر لگا، نیچے سے نکل گیا، لیکن جس اونچنی پر تھا وہ بھی مر گئے۔ یا اللہ یہ تو جانور ہے، یا اللہ یہ تو جانور ہے، اس کو کیوں مارا؟ اللہ نے کہا لیکن خبردار چاہے جانور کیوں نہ ہو علی کے مقابلے میں آئے گا میں نہیں چھوڑوں گا، چاہے جانور کیوں نہ ہو علی کے مقابلے میں آئے گا میں نہیں چھوڑوں گا۔ یا اللہ رسول بھی وہی ہے، یا اللہ رسول بھی وہی ہے، وہی ہے۔ سورہ ابو جہل کے لیے کہا تھا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک رسول تیری ذات میں موجود ہے میں ان پر عذاب نہیں کروں گا۔ قدرت کی آواز عبدالعزیز اگر میرا دشمن ہوتا تو
چھوڑتا، رسول کا دشمن ہوتا تو چھوڑتا. یہ ہے علی کا دشمن، یہ ہے علی کا دشمن. علی کا دشمن کہیں بھی جا کر چھپے، علی کا دشمن کہیں بھی جا کر چھپے، میں نہیں چھوڑوں گا، میں نہیں چھوڑوں گا. تو وہ بے وقوف نہیں تھا. اب آئیے 4 آیتیں مجھے پڑھنے دو. آپ جو سننے کے لیے آئے ہیں تقریر، تو آئیے 4 آیتیں مجھے پڑھنے دو جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے، جہاں جہاں میری آواز آ رہی ہے. میں نے پچھلی چکر میں کہا تھا ہم مانگتے آل محمد سے ہیں، خدا نے کہا، خدا نے کہا پوری دنیا کا خالق اللہ ہے. لیکن جس خدا نے یہ کہا تھا اسی خدا نے سورۃ اعراف میں فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. یہ زمین کا مالک میں اللہ ہوں، پوری زمین کا مالک میں اللہ ہوں، لیکن اپنے بندو میں سے جسے چاہتا ہوں اس کو وارث بناتا ہوں. سارے بات تو تمہیں آگے چلو، قرآن ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے. ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. پوری زمین کا وارث میں اللہ ہوں، لیکن اپنے بندو میں سے جسے چاہتا ہوں اس کو زمین کا وارث بناتا ہوں. جسے خدا چاہے، جو خدا کی مشیت ہو، جو خدا کی مشیت ہو. اگر مشیت کے لیے سننا چاہتے تو ایک قول سنا دوں سورہ کہف. ہمارے چھٹے نام نے یہ پوچھا مولا اللہ کی مشیت کیا ہے؟ آپ اللہ 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 خلق المشیت ثم خلق الاشیاء بالمشیت. اللہ نے سب سے پہلے مشیت کو پیدا کیا، پھر ہر شے کو مشیت کے ذریعے پیدا کیا. خلق اللہ المشیت بالنفس. اللہ نے مشیت کو پیدا کیا، مشیت کو خلق اللہ المشیت بالنفس. اللہ نے اپنی ذات سے مشیت کو خود پیدا کیا، اللہ نے مشیت کو خود پیدا کیا. ثم خلق الاشیاء بالمشیت. باقی ہر شے کو اللہ نے پیدا کیا مشیت سے، مشیت سے. میرا بڑا جملہ تھا، نہیں سمجھ میں آیا تو میرا قصور نہیں ہے، توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں ہے نا احسن الخالقین، میں اللہ جتنے بھی خالق ہیں اس میں سے احسن. پتا چلا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے. یہ تو کل پڑھوں گا، اگر آج سمجھ میں نہیں آیا تو کل قرآن سے پڑھوں گا. تو میں یہ اللہ نے فرمایا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. میں اللہ پوری زمین کا مالک ہوں اور اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہوں اس کو زمین کا وارث بناتا ہوں. سورۃ انبیاء میں کیا ہوا؟ فلقد كتبنا في الزبور من بعد الذکر ان الارض يرثها عبادی الصالحون. میں نے زبور میں لکھ دیا، میں نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے بعد میرے سامنے بندے، رسول کے بعد پوری زمین کے بعد میرے سامنے بندے. ابھی تک کوئی مسلمان پوری زمین کا وارث نہیں ہوا. پتا چلا کوئی غیب میں ہے. کیوں؟ ہم نماز پڑھتے سلام دیتے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر، سلام ہو اللہ کے صالح بندے پر. پتا چلا ہم اور ہے، اللہ کے صالح بندے اور. سلام ہو اللہ کے صالح بندے پر. اور قرآن میں ہے کہ حالت گناہ میں کسی پر سلام مت لے گی. حالت گناہ میں خاموش کیوں ہو گئے؟ حالت گناہ میں کسی کو دیکھ رہے تو سلام دی رہا ہے، دعا کھل رہا ہے تو اس کا سلام مت لے. حالت گناہ میں اللہ نے کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا ہے، آپ کو تو جلدی سمجھ میں آئے گا. اللہ نے کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا ہے. کہاں مغربین کی نماز ہو رہی ہے، کہاں ظہرین کی نماز ہو رہی ہے، کہاں فجر کی نماز ہو رہی ہے. یعنی وہ لمحہ نہیں جس میں نماز
درود پڑھیں مولا علی۔ دیکھیں میں نے کیا کہا لیکن میرا موضوع وہ نہیں ہے۔ میں نے کہا تھا کہ اللہ پورے قرآن میں اپنی عزت کی قسم نہیں کھائی، لیکن شیطان نے کھائی، شیطان نے کھائی۔ جب اللہ نے شیطان کو دربار سے نکالا تو آگے کالا ہم عزت کر لوگین مجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی کہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ بڑا جملہ میرا کھا گئے، بڑا جملہ میرا کھا گئے۔ میں پھر بیٹھا ہوں کالا ہم عزت کر لوگین مجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ یا اللہ مجھے قسم ہے آپ کی عزت کی کہ سب کو گمراہ کروں گا سوائے تیرے چنے ہوئے بندے۔ ارے شیطان کو اللہ کے بندے سمجھ میں آ گئے اور ملاؤں کو بھولے کے سمجھ میں نہیں گئے۔ اللہ کو چنے ہوئے بندے سمجھ میں آ گئے، مسلمانوں کو سمجھ میں نہیں گئے۔ اور سورت مریم میں ارشاد ہوا تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ میرے حبیب یہ ہے میری جنت جس کو میں نے وارث بنایا ہے اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہے۔ بڑا جملہ تھا میرا تلکل جنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا۔ میرے حبیب یہ ہے میری جنت جس کے ہاتھ میں نے بنائے اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہے۔ مسلمانوں جنت ان کو ملے گی جن کے یہاں تقی اور نقی ہے۔ تمہارے پاس نہ تقی ہے نہ نقی ہے، ہمارا نوا تقی ہے اور غفران نقی ہے۔ گھبرائے نہیں، گھبرائے نہیں، میری کھٹاس دور ہو گئی۔ آپ کو دیکھے میری کھٹاس دور ہو گئی۔ صورت فاطر میں کھا ہوا ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ میرے حبیب میں نے قرآن تم پر نازل کیا لیکن تمہیں حق نہیں ہے تو قرآن کے بعد تم بناؤ۔ میں نے قرآن تم پر نازل کیا ہے اور میں قرآن کے بعد بناؤں گا اپنے بندوں میں سے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا، جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے، مصطفیٰ بنایا ہے۔ ابھی ساری رات آ کے بیٹھا کروں گا تو رات ختم ہو جائے گی۔ یہی سبب تھا، یہی سبب تھا۔ ایک مرتبہ میرا مولا علی رسول کے پاس آیا، رسول نے ہنس کر کہا یا علی آپ کو مبارک، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ مولا کا کیوں مبارک کروں؟ کہا یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح آج پر بتایا۔ آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح، آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح آج تک بڑھایا۔ تعجب کی بات نہیں، قرآن کا تھا، قرآن کا تھا، قرآن کا تھا۔ سورت رحمان میں شاد ہوا، سورت دہر میں شاد ہوا، سورت رحمان میں شاد ہوا۔ ہر جگہ احسان الا احسان۔ میرے حبیب میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں، احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ اگر کہاں پیدا ہوا تھا جناب رسول، کہاں پیدا ہوا تھا؟ پیدا ہوا تھا جناب ابو طالب کے گھر میں، جناب ابو طالب کے گھر میں۔ نکاح کس نے بڑھا تھا؟ جناب ابو طالب نے بڑھا تھا۔ ولیمہ کس نے کیا تھا؟ جناب ابو طالب نے کیا تھا۔ حق مہر کس نے ادا کیا تھا؟ جناب ابو طالب نے کیا تھا۔ تو اللہ کیا ابو طالب تمہارا میرے دین کے اوپر احسان ہے۔ اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں پیدا ہوا۔ میرے حبیب آپ نے اگر میرے حبیب کا نام محمد رکھا ہے تو تیرے بیٹے کا نام میں علی رکھوں گا۔ اور ابو طالب اگر آپ نے زمین پر میرے حبیب کا نکاح پڑھا تو میں آج تک تیرے علی کا نکاح پڑھوں گا۔ تو کہا یار علی اللہ نے، یا علی اللہ نے، یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح ایسا پڑھا۔ اور یا علی آپ کو بتائے تو اللہ نے میری بیٹی کا حق مہر کیا رکھا ہے؟ کہا بتائے، کہا زمین اور آسمان، زمین اور آسمان۔
زمین اور آسمان، زمین اور آسمان. میں یہاں آیا، کسی مومن نے مجھے سمجھا عبداللہ کی نکاح پڑھو، میں نے نکاح پڑھا اور بیٹی کا دلہن کا حق کی مہر میں نے کہا 2 کروڑ 2 کروڑ 2 کروڑ. وہ کہے گا سمجھا اتنا دلچی تو میرا بیٹا دے سکے. یہ میرے علم کی کمزوری ہے، میں نے ظاہر کو دیکھ کر لکھا. یا تو اللہ کے علم سے انکار کرو یا بتاؤ کہ اللہ کے علم میں میرا مولا علی اتنا امیر ہے جس کے قبضے میں پوری کائنات ہے. میرا مولا علی اللہ کے نظر میں اتنا امیر ہے جس کے قبضے قدرت سے پوری کائنات ہے. اب زمین آسمان علی رسول کا آسمان سے جو بارش پڑتی ہے جو اگتا ہے وہ علی کی ملکیت. ہم چلتے ہیں علی کی ملکیت پر، ہم چلتے ہیں علی کی ملکیت پر، سوتے ہیں علی کی ملکیت پر، نماز پڑھتے ہیں علی کی ملکیت پر، اور مرنے کے بعد دفن ہوتے ہیں علی کی ملکیت میں. ارے پھر بھی کوئی علی علی نہ کرے تو پھر بڑھ کر نمک حرام کون ہوگا؟ ایمان سے بتاؤ، مولانا صاحب سے پوچھو صحیح بخاری میں کیب کرے، صحیح بخاری میں کیب کرے مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جب انسان مرتا ہے اور قبر میں جاتا ہے تو پہلا حساب کتاب قبر لیتی ہے، دباتی ہے تو، اور اتنا دباتی ہے کہ جو ماں کا پہلی مرتبہ دودھ دیا ہوگا نا وہ بھی منہ سے باہر آئے گا. جب میں نے یہ چیپٹر پڑھا میں نے کہا صحیح لکھا ہے، صحیح لکھا ہے. میں نے زمین سے پوچھا زمین تمہارا کیا کام حساب کتاب لینے کا؟ کہا میں تو کبھی انتظار میں تھی کہ علی کا دشمن آئے، میں تو کب سے انتظار میں تھی کہ علی کا دشمن آئے کیونکہ میں ہوں تراب، علی ہے ابو تراب. دین اسلام ہے، یہ دین اسلام ہے. انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی اور تیار سے کرائیں. آج میں نے کم از کم تھوڑا پڑھا ہے، کل زیادہ پڑھوں گا. کل گھنٹہ تو ہو گیا ہے تقریباً، لیکن کل میں زیادہ پڑھوں گا اور بتاؤں گا آپ کو قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کیا کہتا ہے. میرے دوستوں میری بزرگوں، آج 17 روایت میں یہ ہے امام رضا علیہ السلام کی شہادت 17 تاریخ کو ہے. 4 مہینے ایسی گزر چکی ہیں جن کو بڑا اشتیاق تھا ہماری قبر بھائی سے بنے، بھائی کے ساتھ بنے. سب سے پہلے جناب یوسف کی بہن، سب سے پہلے جناب یوسف کی بہن. جب جناب یوسف کی بہن آئی نا بھائی سے ملنے کے لیے مصر میں تو سارات بھائی کو کہا بھیا مجھے یہ بتاؤ آپ کو بھائی نے کنویں میں کس طرح اتارا، آپ کو بھائی نے کنویں میں کس طرح ڈالا؟ کہا یہ بات مجھ سے نہ پوچھ، مر جاؤ گی مر جاؤ گی. کہا نہیں بتاؤں. کہا سب سے پہلے بھائی نے میرا پوتا اتارا اور پوتا اتار کر خنجر میرے سامنے لے کر آئے. پر یہ لوگ سننے تھے کیا بی بے ہوش ہو گئی. میں کہتا ہوں جناب یوسف کی بہن آپ نے اپنے بھائی کو ذبح ہوتے نہیں دیکھا تھا، آپ اپنے بھائی کو نہیں دیکھا تھا. بات سن کر مر گئی. ذرا کربلا میں کو آؤ، جناب کربلا میں کو آؤ، جناب کربلا میں کو آؤ. دوسری بہن تھی جناب زینب، اس کو بڑا اختیار تھا کہ میری قبر بنے بھائی کے ساتھ. تیسری تھی جناب اکبر کی بہن جس کو اختیار تھا کہ میری قبر بھائی کے ساتھ بنے. چوتھی بہن تھی دربار کی بیٹی
رضا کی بہن، چوتھی بہن امام رضا کی بہن جناب فاطمہ، جناب فاطمہ بڑا اشتیاق تھا، بڑا شوق تھا کہ میری قبر بھائی کی قبر کے ساتھ بنے، لیکن یہ قافلہ جو بھائی کو دیر ہو گئی، میرے دوستوں کسی نے خبر نہیں پہنچائی، تو یہ قافلہ چلا مدینے سے۔ میرے دوستوں حالت وہ نہیں تھی جو جناب زینب کی تھی، ہاں محمد تھے، ان پہ سجاوی تھے، یہ قافلہ آیا، جب یہ قافلہ پہنچا ان کے 3 میل دور پہنچا تو جناب فاطمہ نے الماری کو اٹھا کر دیکھا، پردے کو اٹھایا، دیکھا کالے المارے آ رہے، تو دائی سے پوچھا یہ کون ہے؟ بی بی آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے، بی بی آپ کا استقبال کرنے کے لیے آئے، استقبال کا نام آیا، کہا دائی پھر کالے علم کیوں ہے؟ جاؤ سیویج سے پوچھ کر میرا بھیا رضا کہاں ہے، میرا بھیا رضا کہاں ہے؟ میرے دوستوں دائی گئی، دیکھا جو رئیس کے اوساط میں دیکھا، گھر میں دیکھا تو پیسے رضا بچھایا ہوا ہے اور مومن کا ماتم ہو رہا ہے، ہائے رضا، ہائے رضا، ہائے رضا۔ دائی واپس آئی، امام رضا کی بہن نے پوچھا کیا ہوا؟ آج 3 دن ہوا آپ کے بھائی کو زہر دے کے قتل کیا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جناب فاطمہ پر اتنا اثر ہوا کہ 3 دن کے اندر مر گئی، 3 دن کے اندر مر گئی۔ میں کہتا ہوں امام رضا کی بہن، آپ کے بھائی کو کفن ملا، آپ کا بڑا استقبال ہوا، ذرا شام میں تو آئے کہ زینب کا استقبال کس طرح ہوا تھا، زینب کا استقبال کس طرح ہوا تھا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، مجھے قسم ہے سمندر کی، شاید سجاد فرماتے ہیں، لیکن پتھروں کی بارش پڑی تو میری پھپھیا، میری بہنیں دیکھ کر چلنے لگی، اور زینب نے جو سجاد کو دیکھا، آج بیٹا سجاد کیا آپ جیسے مرد بھی رویا کرتے ہیں؟ بیٹا سجاد کیا آپ جیسے مرد بھی رویا کرتے ہیں؟ تو جناب سجاد نے کہا پھپھی ماں، اگر میرے جیسے مرد رویا نہیں کرتے تو کیا آپ جیسی پھپھیاں بھی ننگے سر بازار میں آتی ہیں کیا؟ آپ جیسی بیٹیاں بھی ننگے سر بازار میں آتی ہیں کیا؟ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، کربلا کے میدان میں 2 کردار عجیب کردار ہے، ایک عباس کا کردار، ایک اصغر کی ماں کا کردار، جہاں جناب جب جاری رام کو حسین کے لاش پر پہنچی تو 7 مرتبہ طواف کیا، جناب سجاد نے فرمایا اماں کیا میرے بابا کا طواف کرتی ہو؟ کہا بیٹا طواف نہیں کرتی، دیکھتی ہوں کہ کوئی جسم کا ٹکڑا زخم سے خالی ہو تو میں کیوں ملوں؟ بیٹا میں نے 7 مرتبہ دیکھا ہے آپ کے بابے کا جسم کا کوئی ٹکڑا خالی نہیں ہے، جہاں زخم نہ لگاؤ، جہاں تیر نہ لگاؤ۔ میرے دوستوں، اس کے بعد بھی آئی جناب افضل کی قبر پر، جناب افضل کی قبر پر آئی، ایک ٹکڑا قاسم کا اٹھا کر افضل کی قبر پر رکھا، ایک ہاتھ اکبر کا اٹھا کر افضل کی قبر پر رکھا، اور آج اکبر بیٹے، قاسم بیٹے، چھوٹے بھیا کا خیال رکھو۔ افضل بیٹے، میں آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا رہی ہوں، آپ کا بابا آپ کے ساتھ ہے، افضل آپ کے ساتھ ہے، قاسم آپ کے ساتھ ہے۔ میرے دوستوں، سجاد کو فرماتے ہیں ابھی تو سردار کو چھت ہے، اسی زمانے میں چھت نہیں تھی۔ سجاد جناب محمد باقر دروازے پر بیٹھے رہتے تھے، جب آدھی رات گزرتی تھی تو سجاد فرماتے ہیں کہ اماں باب چلتی تھی، اس طرح کی طرح کوئی چیز ڈھونڈ رہی تھی، میں پوچھتا تھا اماں کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ رو کرتا کسی بیٹا افضل کے دودھ کا وقت یاد آ گیا، بیٹا افضل کے دودھ کا وقت یاد آ گیا ہے۔ بیٹا افضل نہیں ہے، بیٹا افضل نہیں ہے۔ جب آل محمد کو رہائی ملی، جب آل بیت رسول کو رہائی ملی، سب سے پہلے سکینہ کی قبر پر آئے، اور تاریخیں بتاتی ہیں کہ جناب رباب
سکینہ کی قبر سے اس طرح لپٹ گئی جس طرح رات کو ماں بچے کو گود میں کرتی ہے، رات کو ماں کو گود میں کرتی ہے. کہا بیٹا جا رہی ہوں مدینہ، کوئی سغرا کے لیے پیغام ہو تو دو. کہا ماں جب مدینے جائے تو دیر سغرا کو لاکھوں سلام کرنا. کہنا سکینہ سلام کرتی تھی اور اچھا ہوا تھا کربلا میں نہ آئی. نہ بھائی اکبر کی برسی دیکھی، نہ افضل کا تیر دیکھا، نہ چاچے عباس کے بابو دیکھے. اب جناب زینب بھائی بیٹا جا رہی ہوں، بیٹا جا رہی ہوں، کوئی پیغام ہو تو دو، کوئی پیغام ہو تو دو. صاحب یہ ماں میرا ایک ہی پیغام ہے کہ شام کی عورت کو جب بھی میری قبر کو آئے تو پانی لے کر آئے. میں ابھی تک پیاسی ہوں، میں ابھی تک پیاسی ہوں، میں ابھی تک پیاسی ہوں. اب جناب کیسے سجاد ہے، کیسے سجاد ہے. سکینہ سکینہ جا رہا ہوں کربلا، سکینہ جا رہا ہوں کربلا. کوئی پیغام ہو تو دو، کوئی پیغام ہو تو دو. پیغام کا نام آیا. سکینہ کے دونوں ہاتھ قبر سے باہر آئے. بھیا جب کربلا جائے تو بابا کو لاکھوں سلام کرنا اور سب سے پہلے چچے عباس سے قبر میں جانا، میرا پیغام دینا کہ سکینہ لاکھوں سلام کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بھیا، کہتی تھی چچا اگر 10ویں معلوم کو آپ کو اجازت نہ دلواتی تو میری قبر سامنے کیوں ہوتی، میری جھوٹ کے چادریں کیوں چھینے جاتے. میرے دوستو یہ قافلہ کربلا میں آیا، کربلا سے پھر مدینے میں آیا. 3 دن تک 3 سال یہ بیوی وہ ہے 3 سال تک زندہ رہی. نہ سائے میں دیکھی نہ ٹھنڈا پانی پیا، نہ سائے میں دیکھی نہ ٹھنڈا پانی پیا. 3 سال کو بھولے مجبور کیا. بیٹا سجاد ماں کو اندر لے کر آؤ کہ سائے میں بھی دیکھے اور ٹھنڈا پانی پیے. کیسے سجاد آیا. ماں کو بھولے مجبور کیا ہے، جاؤ سائے میں بیٹھو ٹھنڈا پانی پیو. کہا بیٹا ایسے نہ کھاؤ، میں آج بھی دیکھ رہی ہوں تو میرا سردار دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے. میں آج بھی دیکھ رہی ہوں حسین کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی ہے. آج بھی میں دیکھ رہی ہوں تو میرے حسین کی لاش دھوپ میں پڑی ہوئی ہے. کہا پھر اماں چلو، کہا اماں چلو، اماں چلو. جب کہا اماں چلو تو کہا بیٹا میں آپ کی بات مانتی ہوں، میری بھی ایک بات مان. اماں کون سی تمہاری بات ہے؟ بیٹا آپ خون رونا چھوڑ دے، آپ خون رونا چھوڑ دے، میں سائے میں چلنے کے لیے تیار ہوں. سجاد کے آنکھوں سے خون آنے لگا. اماں میں خون رونا کیسے چھوڑ دوں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے بزرگ کو ننگے سر بازار میں دیکھا ہے، ننگے سر بازار میں دیکھا ہے. آج میں عابد کی حیثیت میں نہیں، امام کی حیثیت میں کہہ رہا ہوں. امام کا نام آیا. ایک بازو میں جناب زینب نے تھاما، دوسرے بازو میں جناب ام کلثوم نے پکڑا اور جناب ام کلثوم جناب زینب فرماتی ہیں تو جب ہم نے بازو پکڑے تو آسمان کو دیکھا اور کہا یا اللہ آج میری عزت رکھنا، یا اللہ آج میری عزت رکھنا. ایک امام سے وعدہ کر کے آئی ہوں کہ ساری زندگی سائے میں نہ بیٹھوں گی، دوسرا امام کہہ رہا ہے کہ سائے میں چلو. تو یہ کہنا تھا. جب سجاد نے ماں کے چہرے کو دیکھا اور کہا قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب ماں کوئی وصیت ہو تو کرو، بیٹا میری قبر کربلا کے راہ پر بنانا، آج ساری زندگی حسین کو دیکھ لو. اللہ اللہ یا اللہ ہماری آج کی عبادت اپنے بار بار مقبول ہر وقت بجانا. یا اللہ ہر دیش میں جن مومنین نے یہ فیصلہ بچھایا ہے ان کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ میرے سامنے بچے، نوجوان، جوان، بوڑھے، بزرگ، سادات، غیر سادات بیٹھے، یا اللہ سب کو بڑی زندگی عطا فرما. یا اللہ جو مومن، مومنات، سادات، غیر سادات بیمار ہیں
ان کو صفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ مومن کوثر بھائی، انجم بھائی، راجہ بھائی سب کو، بابو بھائی، یا اللہ سب کو، اور جتنے مومن ہیں یا اللہ سب کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد کرا بات کرنا. یا اللہ ان کے بچوں میں محمد آل محمد کی محبت پیدا کر. یا اللہ جو تربیت میں رہ رہے ہیں یا اللہ ان کی حفاظت فرما. یا اللہ ان کو ہر شریر کی شر سے محفوظ رکھ. یا اللہ میرے سامنے سید اقبال بخاری، اقبال واسطی اور جو بیمار ہیں سید فلاس صاحب اور یا اللہ کے نام نہیں آتے سید بکار صاحب جو قریب بیٹھے ہوئے سب کو بڑی زندگی کا فرما. یا اللہ تمام مومنین کو اپنے بچوں کے ساتھ چھاگر آباد کرنا. یا اللہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو صفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ایک بچہ ہے جس کا نام محمد حیدر خان ہے. یا اللہ وہ ایڈریس ہے. یا اللہ وہ طاہر ہے. یا اللہ تجھے واسطہ ہے سید سجاد. یا اللہ تجھے واسطہ ہے حسین کی بہن کی چادر. یا اللہ تجھے واسطہ ہے سمرا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے اکبر کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب عباس کا. یا اللہ تجھے واسطہ ہے جناب اکبر کا. یا اللہ کو مکمل شیخیت فرما. یا اللہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ محمد آل محمد کی وجہ سے کر رہے ہیں. یا اللہ آپ کو واسطہ ہے اس محبت کا جو تمہاری محبت ہے محمد اور آل محمد سے. اور محمد آل محمد آپ کو واسطہ ہے اپنے خالق کا. یہ جو مومنین ہیں ان کو ہر قسم کی پریشانی سے دور رکھ. یا اللہ نیاز بھائی، اسماعیل رضی صاحب اور یا اللہ جن کے نام نہیں آتے سب کو بڑی زندگی کا فرما. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کا لائق عامران رضی کو اپنے بچوں کے ساتھ شاد آباد فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مومنین نے سر رجا بچھائے ہیں ان کے دینی اور دنیا نیک مقاصد پورے کر. یا اللہ ہمارے آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں مقبول اور مستعار فرما اور بانے میں تمام دینی دنیاوی نیک مقاصد پورے کر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم صل علی محمد.